السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کرو۔ آج ہم انشاءاللہ اس آیت کا ایک حصہ اس کے بارے میں جانیں گے۔ غم سے نکلنا کیوں ضروری ہے؟ ہم زندگی کے جس تجربے، جن کیفیت سے بھی گزرے، اسی کا خیال بار بار آتا ہے، اور یہی خیالات پھر احساسات یا جذبات بن جاتے ہیں، اور جب کوئی بات آپ کا جذبہ یا پیشن بن جائے تو پھر ہم اس کے لیے کوئی بھی تکلیف اٹھا لیتے ہیں۔ اگر غم ہمارا جذبہ بن جائے، ہم پر حاوی ہو جائے، تو پھر ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اسی لیے غم سے پناہ مانگی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم سے بچنے کے لیے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی۔ ان میں سے ایک دعا کا حصہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ اللہ مجھے غم اور حزن سے بچا۔ غم جسم کو گھلا دیتا ہے، صحت کو نقصان دیتا ہے۔ جو جتنا زیادہ غمگین رہیں گے وہ فزیکلی فٹ نہیں رہتے۔ زندگی جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے تاکہ ہم آخرت کے لیے کچھ کر سکیں۔ یہ نہیں کہ بیکار کے دنیا کے غم کھاتے رہیں۔ ضروری ہے کہ اس دکھ اور غم سے باہر نکلیں، اور یقین رکھیں کہ جیسے بھی حالات ہوں، اللہ کی مدد ہو، اور اللہ کی مدد کے ساتھ اس سے نکلنا ممکن ہے۔ شیطان جو ہے وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی غم میں مارے رہیں۔ شیطان ہمیشہ ہمیں غمگین ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اپنی آخرت نہ بنا سکیں۔ یہ شیطان کی چال ہے۔ جو صلاحیت اور قابلیت ہمارے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے، تاکہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ یہ اصول، یہ رول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر قسم کے دکھ سے نکلنے کے لیے یا تو ہمیں فائٹ کرنا ہے یا فلائٹ۔ اس حالت میں نہیں رہنا، غم کی حالت میں نہیں رہنا، خود کو بیچارہ محسوس نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو کسی نیکی کے کام میں مصروف کریں، نفل نماز پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کا ذکر مزید بڑھا دیں، صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ بعض اوقات سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ہم سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے، یا ہم کسی کو کچھ یا کسی کے بارے میں کچھ غلط کہہ دیتے ہیں، یا کسی کے بارے میں کوئی غلط کومنٹ کر دیتے ہیں، جس کا ہمیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے فلاں بندے کو کیا کہہ دیا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو فرشتہ ہے وہ ہمارا عمل لکھ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ قد چھوٹا ہے اس کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے جس سے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ اور ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کیا بول جاتے ہیں ایک دوسرے کو، انجانے اور نہ جانے میں ہم کسی کو کیا سے کیا بول جاتے ہیں، اور یہ ریئلائز بھی نہیں کرتے اور معافی بھی نہیں مانگتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی، کبھی کسی تکلیف کی صورت میں، کبھی کسی بیماری کی صورت میں، کبھی مصیبت کی صورت میں، کبھی دل کا ایویں بے چین ہو جانا، دل کی بے چینی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، کسی بیماری، مصیبت، تکلیف یا دل کا بے چین ہونا، تاکہ ہم اللہ سے معافی مانگ سکیں، اللہ سے ہم اپنی بخشش کروا سکیں، استغفار کر لیں۔ اور ہر آزمائش اصلاح کے لیے آتی ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمارا ریئیکشن، ہمارا عمل دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ دوسروں کو بلیم دینے کی بجائے، دوسروں کو الزام دینے کی بجائے اپنا حساب کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہی لگے رہنا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ انسان اس طرح، قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں جس کو ہم پڑھ کر اپنے غموں کو ہلکا کر سکتے ہیں،